تو فرمایا میں قبر میں بھی اس کی بخشش کی دعائیں مانگوں گا. اتنا نازک رشتہ، اتنا نازک رشتہ نبی پاک کا امت کے ساتھ. اور سنو حدیث، میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن اللہ نبیوں کے لیے نور کے ممبر بچھائے گا. اللہ نور کے ممبر بچھائے گا انبیاء کے لیے. خدا کے عرش کے ساتھ نبیوں کے ممبر ہوں گے. حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب یوسف، جناب یعقوب علیہ السلام، تمام نبی ممبروں پہ بیٹھیں گے. حضور آپ کا ممبر نہیں ہوگا؟ فرمایا میرا تو قریب ہوگا سب سے، لیکن ہوگا خالی. حضور کیوں؟ فرمایا باقی ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، میں سجدے کر رہا ہوں گا، میں سجدے کر رہا ہوں گا. سجدے، یا اللہ انہیں معاف کر دے، یا اللہ ان سے درگزر فرما. امتی اصل میں سمجھے ہی نہیں آج تک. یہ کمزوری دکھاتا ہے، ذات رسالت کے بارے میں کمزوری، حضور کی ذات کے بارے میں کمزوری دکھاتا ہے. اسلام آباد میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، لوگ پھٹے سے تبصرہ سن کے آتے ہیں تو آ کے چوک میں کرنا شروع کر دیتے ہیں. کسی اینکر پرسن کا جس کی 2.5 لاکھ روپیہ تنخواہ ہے اور جس کو گورنمنٹ نے فون کیا ہے کہ اگر ہمارے حق میں نہ بولا تو لائسنس کینسل ہو جائے گا، اس کی بات سن کے آتے ہیں تو لوگ آ کے تبصرہ کرتے. دیکھو، کسی شخص کے طریقہ کار سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن اس کے مطالبے سے اختلاف، کسی کے طریقہ کار سے، لفظوں کے چناؤ سے کوئی بندہ اختلاف کر سکتا ہے لیکن اس کے مفاہیم سے، معنی سے اختلاف کر سکتا نہیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا، جب یہ مسئلہ چھڑا تھا، میں نے کہا تھا کہ اشتعال اس پاکستان کے اندر عوام نہیں پھیلاتی، اشتعال حکومتیں پھیلاتی ہیں. ختم نبوت کا مسئلہ حل ہو چکا تھا. کھڑے پانی میں پتھر کس نے پھینکا؟ بول کے بتائیں، بول کے، یہ سارے بولے. کس نے کھڑے پانی میں پتھر پھینکا؟ تو پتھر پھینکو گے تو پانی میں اشتعال نہیں پیدا ہوگا. پانی جو کھڑا ہے تو کیوں پتھر پھینکتے ہو؟ پہلے لوگ یہ تباہی کرتے ہیں. میں لاہور تھا 2-4 دن پہلے، وہاں بھی مجھ سے سوال ہوا. پچھلے ہفتے میں کراچی 2 دن کے لیے گیا تو وہاں بھی کچھ لوگوں نے مجھ سے یہ سوالات کیے. کہنے لگے جی کیوں، جب مسئلہ حل ہو گیا تو میں نے ایک نوجوان سے میں نے کہا ایک آدمی تیرے گھر کے اندر گھس کے، اگر تیرے گھر کے اندر گھس کے 1 لاکھ روپیہ چرا کے لے آئے اور جب شور اٹھے تو وہ کوئی غلطی ہو گئی تھی، رکھ تو دیے دوبارہ پیسے واپس، تو اس کو معافی دے دینی چاہیے نا؟ تو دے دینی، چپ جو کر گئے ہو. کیا خیال ہے آپ کا؟ مل جائے گی معافی؟ تو انہیں رکھتے چھڑے میں پیسے ہوتے. کہہ بھی رہا ہے غلطی ہو گئی، لڑائی کس بات کی؟ جرم ہے. ہاں، کیسی بات ہے جرم ہے؟ دیکھیں نا، میرے رسول کریم سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے صحابی نے کہا، حضرت اسامہ بن زید نے، حضور فلانے قبیلے کی عورت نے چوری کی، آپ نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا ہے. حضور نیا انہوں نے کلمہ پڑھا تو مہربانی کریں سزا نہ دے، آپ تھوڑی مؤخر کر دیں سزا، حالات صحیح نہیں ہے، آپ سزا مؤخر کر دیں، وہ غلطی مان رہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے محبوب تھے حضرت اسامہ بن زید. حضور نے فرمایا اسامہ چپ کر جا، سزا بڑی ضروری ہے، اسے ملے گی. کہا حضور وہ میری سفارش ڈال رہے. فرمایا چپ کر، تو اس کی بات کرتا ہے؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں ہاتھ کاٹ دیتا. اگر فاطمہ کے لیے سزا موجود ہے، یہ دلیل دی میرے رسول پاک نے صلی اللہ. کام ہماری مست ہے، آپ ناراض نہ ہونا، اور مجھے شکوہ ہے کسی جگہ رات کو محفل میں ملا دو، لوگوں کو دقت ہوتی ہے، کہتے تجھے مولویاں سو نہیں دیتا ساری رات. لوگ اعتراض کرتے. میلاد کا جلوس نکلے تو غریب آدمی جاتا ہے جلوس میں، امیر تو جاتے ہی نہیں. لیکن کل الیکشن آ جائے، سب سے بڑا چودھری سب سے آگے ہوگا جلوس میں، سب سے بڑا زمیندار جاگیردار سب سے آگے ہو کے نعرے لگائے گا. اور شکوہ ہے مجھے آپ لوگوں سے، آپ لوگ سیاسی جلسے میں جاتے ہیں، آپ فوٹویں کھچاتے، آپ پیسے جیبوں سے خرچ کرتے، جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہیں، جھوٹوں کے جو تمہیں لوٹتے ہیں، تمہارا کھا جاتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، غریب پر زیادتی کرتے ہیں، جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو. میلاد تو تم نے غریبوں کو دے دیا ہے، یہ جلوس تو طالب علم مرید ہمارے جو بیچارے ہماری بات مانتے ہیں تو غریبوں کے کھاتے رہ گیا ہے. یہاں کوئی سیاسی جماعت پڑاؤ ڈالتی تو لوگ چیختے ہوئے جاتے، تبصرے ہوتے، بیٹھ کے بیٹھتی. او اللہ سے ڈرو، یہ دیکھو وہ کیا رہے ہیں، کون سا عہدہ تم سے مانگ رہے ہیں، یہی کہہ رہے ہیں کہ مجرم سامنے لاؤ جنہوں نے میرے نبی پاک کی شان میں یہ بات کی ہے. تو یہ غلط بات ہے. کیوں
کیوں نہیں سزا دی گورنمنٹ نے, کیوں اس کو باہر نہیں نکالا؟ اور میں دلیل دیتا ہوں, ایک آدمی نے کراچی کے ایک لیڈر نے پاکستان مرد آباد کہا تھا, اس کا کھاتا مٹ نہیں گیا؟ بولے میں کراچی میں گاڑی کے شیشے کھول کھول کے دیکھتا رہا ہوں کہ ہر دیوار پہ اس کا نام لکھا ہوتا تھا, آج کدھر گیا؟ کیا کہا اس نے؟ پاکستان مرد آباد, یہی کہا نا اس نے. بولے نا یار, تو سزا ہوئی کہ نہیں؟ اس کا پتہ کٹا کہ نہیں ملک سے؟ تو جو پاکستان زندہ باد میں کہے, اگر اس کا پتہ کٹ جاتا ہے تو جو تاجدار ختم نبوت زندہ باد نہ کہے, اس پر کیوں نہیں فتویٰ لگایا جاتا؟ تو میرے عزیز یاد رکھیں, ایک چھوٹی سی بات ہے, اور چونکہ ہماری ساری سیاسی جماعتیں لبرل ہیں, لبرل, ان کو مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں. ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں. اور جو دین کے نام پر, اسلام کے نام پر ووٹ لے کے وہاں بیٹھتے, ووٹ اسلام کے نام پہ لیتے, اور پھر 2-4 ایم این اے بن جائیں تو پھر یہ لوگ بیچتے ہیں اپنے ایم این اے کو, پھر حکومت سے وزارتیں لیتے ہیں. تم مذہب کے نام پہ آئے ہو, تو جن کو تم نے الیکشن میں گالیاں دی تھی ان کے تم سپورٹر کیسے بن گئے؟ مذہب کے نام پر تمہارا پھر مدعا صرف 2-4 وزارتیں, اس سے باہر آئے. میں نے الیکشن نہیں لڑنا, لیکن غلط بات پہ چپ رہنا بھی جرم ہوتا ہے. اس لیے بالکل کوئی اوچھا ہتھ کنڈا حکومت استعمال نہ کرے, بالکل نہ استعمال کرے. اگر ہم ان کے ساتھ شریک نہیں ہوئے وہاں جا کے, اس کا مطلب نہیں ہم ان کے ساتھ نہیں. یا یاد رکھیں, یہاں جو ایجنسیوں کے لوگ آتے ہیں, بات نوٹ کر لیں, میری بات نوٹ کر لیں, ان کو کوئی آدمی بے سہارا نہ سمجھے, کوئی نہ سمجھے کہ ان کے خلاف کوئی سخت بات ہوگی تو ہم چپ رہیں گے. ہمیں تقریریں بھی کرنی آتی ہے تو جانیں بھی دینے آتی ہیں. ہمیں آزمایا ہوا ہے لوگوں نے بڑی دفعہ, ہمیں سارے کام آتے ہیں, سارے. ہم نے تو کبھی پسند ہی نہیں کیا روڈ بلاک کرنا, ہمارا تو شیوا ہی نہیں. پر اگر تم ہمیں چھیڑو گے تو پھر یہ نہ سمجھنا کہ ان لوگوں کو آتا کچھ نہیں. اور ہماری جماعت کو تو ہمیشہ گورنمنٹ میں مسئلہ ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈنڈا نہیں, ہمارے پاس بندوق نہیں. دہشت گردوں کی بات یہ 1 منٹ میں مانتے ہیں, گولی سے ڈرتے ہیں. وہاں تو بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس گلیل بھی کوئی نہیں. حکومت سمجھتی ہے کہ جس طرح مرضی چمٹے سے اٹھا کے پھینک دے گی. اور پھر وزیر داخلہ صاحب کہتے ہیں ہمیں کورٹ کا آرڈر ہے. کورٹ نے جب تمہیں نکالنے کا آرڈر کیا تھا تو تم ساری سڑکوں پہ چلائے تھے, اس وقت کیوں نہیں چپ کیے کہ کورٹ کا آرڈر تھا؟ یہ والا آرڈر زیادہ ضروری ہے کورٹ کا. یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے, یہ رسول اللہ کی عزت کا مسئلہ ہے. ہم اگر یہاں بیٹھے ہیں یا وہاں بیٹھے ہیں یا کوئی کراچی میں بیٹھا ہے, لیکن جب تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگے گا تو تم ہمیں ایک جان پاؤ گے, ایک کونے میں پاؤ گے, ہمیں ایک میدان میں کھڑے ہوئے پاؤ گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں آتا ہے, سارے کام ہمیں آتے ہیں, اور ہم بڑے باریک بین لوگ ہیں. ہم ہر چیز کو اس کی گہرائی تک سمجھنے کے, میں نے کہا کہ کسی کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں, کسی کے سٹائل سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن مطالبے سے اختلاف بالکل نہیں کیا جا سکتا. میں ہر جگہ پہ کہہ رہا ہوں, اور یہاں بھی کہہ رہا ہوں, ہر فورم پہ کہہ رہا ہوں, اور ہمارا موقع